اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شریعت درس نمبر 3 کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس نقطے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ تقلید کیوں ضروری ہے۔ آخر اپنے روزمرہ کے مسائل کو جاننے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تقلید ہی کا سہارا لینا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان خود احکام شریعہ کے جو منابع اور جو مصادر ہیں قرآن و سنت، احادیث اہل بیت، وہاں رجوع کرے اور ہر چیز کا حل قرآن مجید میں اور روایات میں موجود ہے، وہاں سے اپنے مسائل کا حل لے سکے؟ لہذا کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی ایک شخص کی تقلید میں قرار دے؟ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کیوں ضروری ہے۔ اسلام کے قوانین 3 طرح کے ہیں، ایک اصول دین، ایک اخلاقی مسائل اور ایک فقہی مسائل جسے ہم فروع دین بھی کہتے ہیں، یا جسے عملی اور پریکٹیکل احکام کے نام سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ تیسری قسم یعنی عملی احکام، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی موجود ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور وہ چیزیں کہ جن سے اللہ نے روکا ہے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور ان تمام کو ایک کتاب جسے آپ اپنی اردو زبان میں توضیح المسائل کہتے ہیں اور عربی زبان میں رسالہ عملیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ تمام واجبات اور محرمات موجود ہوتے ہیں۔ لہذا یہ 3 قسم کے احکام ہیں۔ عقائد اور اخلاقیات جاننا کیوں ضروری ہے یہ فی الحال ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا جو تیسرا ٹاپک ہے عملی احکام، حلال و حرام سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں، اس میں تقلید کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے لیے 2 مطالب کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ علم کی متعدد شاخیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک فرد کسی خاص شعبے میں مہارت رکھتا ہو لیکن دوسرے شعبے میں اسے مہارت حاصل نہ ہو۔ ایک شعبے میں اس نے تخصص کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی ہے اس کی، لیکن دوسرے شعبے میں وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، دوسرے شعبے کے متعلق اور اس شعبے کی جو خصوصیات ہیں اس کے متعلق اسے آگاہی نہیں ہے۔ تو یہاں انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ نتیجتاً انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ جس شعبے میں آپ ماہر نہیں ہیں اس شعبے میں آپ نے اس شعبے کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ اس شعبے کے مسائل کو آپ اچھے طریقے سے حل کر سکیں اور انہیں فالو کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ فضائی علوم میں مہارت رکھتے ہیں اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنی آنکھ کا چیک اپ کروانا ہے، اس کا آپریٹ کروانا ہے، تو اس سلسلے میں فضائی علوم میں ماہر شخص چونکہ خود وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ اپنا آپریٹ خود نہیں کر سکتا ہے، لہذا وہ اپنے علاقے میں جو ماہر ترین آنکھوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوگا اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ ایسے نہیں کر سکتا ہے کہ وہ خود انٹرنیٹ میں جائے اور وہاں سے چیک کرے اور خود اپنے لیے میڈیسن تجویز کرے اور میڈیسن کو تجویز کرنے کے بعد خود ہی وہ ان میڈیسن کو استعمال کرے، یا خود اپنا آپریٹ کسی طریقے سے بھی اگر وہ کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو کر لے، چونکہ وہ اس چیز میں مہارت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے یہ کرنا درست نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے یہ کرنا جائز ہے۔ اگر اس سے اس کو نقصان اور ضرر ہوتا ہے تو ایسی چیز جس کو وہ نہیں جانتا ہے اس میں خواہ مخواہ کی مداخلت اس کی یہ درست نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی ڈاکٹر کی طرف جائے گا جو اسے
تجویز کرے گا کہ تم نے یہ ڈراپ لینا ہے، یہ میڈیسن لینی ہے، فلاں تاریخ کو تمہارا آنکھوں کا آپریٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے آنکھوں کے ڈاکٹر کو اگر اپنے کپڑے سلوانے ہیں تو وہ خود نہیں سیے گا بلکہ درزی کے پاس جائے گا۔ بس زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی ہر میدان میں ایک ماہر انسان کی طرف رجوع کرنا، یہ عقل اس چیز کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ جس چیز میں آپ ماہر نہیں ہیں آپ نے اس شعبے کے ماہر افراد کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جو کچھ وہ آپ کو کہیں گے آپ نے اسے فالو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے احکام شرعیہ اور حلال و حرام کی شناخت اور اس سے آشنائی کا بھی ایک طریقہ ہے، چونکہ یہ جو احکام شرعیہ ہیں یہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو اٹھا لے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو اٹھا لے اور وہاں سے ترجمہ پڑھ کے اپنی زندگیوں کو چلانا شروع کر دے اور اسے اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنا شروع کر دے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو بندہ قرآن میں اور اہل بیت علیہ السلام کی زبان کو سمجھنے میں ماہر ہے اور 12-13 علوم میں اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہوتی ہے، تب جا کے وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس ماحول میں یہ کلام کہی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی کہیں یہ کلام قرآن کے ساتھ تو نہیں ٹکرا رہی ہے، چونکہ روایات جتنی بھی ہمارے پاس موجود ہیں کسی روایت کے ماتھے کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، لہٰذا علم رجال میں کا بھی یہاں بہت بڑی مداخلت ہوتی ہے، علم حدیث کی مداخلت ہوتی ہے، لہٰذا یہ آسان نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں قرآن مجید کو اٹھا لوں گا اور روایات کو اٹھا لوں گا اور وہاں سے اپنے مسائل کو حل کر لوں گا۔ شاید پرانے قسم کے مسائل آپ وہاں سے حل کر لیں، لیکن جو لیٹسٹ ترین مسائل آ رہے ہیں جیسے کہ ابھی مثلا بٹ کوائن کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ کیسے قرآن مجید سے نکالیں گے، اور جو حج کے اور خمس کے لیٹسٹ مسائل ہیں یا بینکنگ کے جو جدید ترین مسائل آ رہے ہیں، اس میں آپ کہیں گے کہ میں قرآن مجید سے یا اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے استفادہ کر کے اپنا وظیفہ شرعیہ معین کر لوں گا، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم تقلید کیوں کر رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ تقلید کی طرف ہم کیوں بڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ مطالب اور معارف دین جو قرآن مجید اور احادیث اہل بیت علیہ السلام میں آئے ہیں، جیسے نماز کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، روزے، خمس، حج، زکوٰۃ کے یہ جو معارف دین ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، یا جو احکام شرعیہ جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، وہ آیات احکام کہ جو قرآن مجید میں موجود ہیں جہاں سے حکم شرعی کو لیا جاتا ہے، یا دیگر احکام کی جو روایات میں اور احادیث کے اندر موجود ہیں، ان کا سمجھنا اور حل کرنا یہ آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص قسم کی مہارت درکار ہوتی ہے۔ فقط یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ وسائل شیعہ کا اردو میں ترجمہ موجود ہے لہٰذا میں ترجمہ پڑھ لوں گا، یا میں عربی زبان جانتا ہوں میں وہاں سے پڑھ کے اپنا وظیفہ معین کر لوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک ایک شخص عربی زبان کے ادب اور اسلام کے مختلف علوم جیسے تفسیر قرآن ہے، درایت ہے، حدیث شناسی ہے، علم رجال ہے، حدیث کے راویوں کی شناخت ہے، اصول فقہ ہے، فقہاء اسلام کے نظریات سے واقفیت اور مہارت انسان اچھے طریقے سے حاصل نہ کر لے، یعنی دوسرے لفظوں میں جب تک وہ درجہ اجتہاد اور فقاہت تک نہ پہنچ جائے، ہرگز وہ احکام خدا کو اس کے مصادر اور اس کے سورسز سے استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل آپ مختصر سی اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توضیح المسائل یا رسالہ عملیہ جو ہے یہ مجتہد نے احادیث کا ترجمہ کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چند سو صفحات کے اوپر جو مشتمل کتاب ہوتی ہے، اس کے اوپر مجتہد کی پوری زندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، 13-14 علوم میں وہ ماہر اور پی ایچ ڈی تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، تب جا کے وہ چند یہ صفحات کے اوپر مشتمل اپنی ایک کتاب رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل جو ہے وہ نشر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو فالو کریں اور اسلام کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ایک تو عقل بھی کہتی ہے کہ جس چیز کو میں نہیں جانتا ہوں اس کی طرف رجوع کروں،
کے جو جاننے والے ہیں، لہٰذا جب زندگی کے تمام شعبوں میں میں ان شعبوں کو اگر نہیں جانتا تو جاہل ہوں، اور عالم کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ لازم ہے اور واجب ہے، تو پھر دین کے بھی جو مخصوص شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ فقہ کا شعبہ ہے، احکام شریعہ کا شعبہ ہے، وہاں کے ماہرین کی طرف رجوع کرنے کو ہی تقلید کہا جاتا ہے، اور کیوں میں وہاں تقلید کی طرف نہیں جاتا۔ اور یہ جو چیز ہم نے بیان کی ہے یہ روایات میں بھی موجود ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے خود تقلید کا حکم دیا ہے۔ تیمن و تبرکن، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت پڑھ کے آج کے اس درس کو یہیں پہ روک رہا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ فقہاء اور مجتہدین میں سے جس شخص نے اپنے نفس کو شیطان سے بچا کے رکھا ہوا ہے، خواہش نفس سے وہ بچا ہوا ہے، خواہش نفس کی پیروی سے اس نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، اور اپنے دین کی حفاظت بھی کر رکھی ہے، خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہے، اور خداوند عالم کے اوامر کی اطاعت کرنے والا ہے، تو عوام کو چاہیے کہ وہ اس کی تقلید کریں، اور خود اپنے لیے اپنے مسائل شرعیہ کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے روزمرہ کے حلال و حرام کو تلاش کرنے کے لیے خود قرآن مجید اور جو مصادر احکام کے مصادر ہیں ان کی طرف رجوع نہ کریں، چونکہ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس تمام گفتگو سے تقلید کا واجب ہونا یہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہر انسان مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یا تو وہ خود درجہ اجتہاد تک پہنچے، یا پھر وہ احتیاط کرے، یا پھر وہ تقلید کرے۔ احتیاط کے مسائل کو انشاءاللہ تقلید کے باب میں ہم مفصل طور پہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔